ایران میں بندر عباس کے قریب 3 دھماکوں کی آواز سنائی دینے کے بعد ایران نے کچھ دیر کے لیے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا۔ دوسری طرف امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز کے قریب ڈرون آئے تھے، جس کے بعد متعدد ڈرونز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ عمان دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی اپنے اتحادی ملک کو دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ تاحال مطمئن نہیں۔ مجوزہ معاہدہ تاحال حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اور ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ بڑی عید کا دوسرا دن آج گھر گھر دعوتوں کا اہتمام ہوگا۔ مزے مزے کے پکوان تیار ہوں گے۔ شہر شہر قربانی کا سلسلہ بھی جاری۔ کراچی سمیت تمام بڑے شہروں سے آلائشیں اٹھانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ کراچی اور لاہور انتظامیہ کا صفائی ستھرائی کے کاموں میں نرمی نہ برتنے کا عزم۔ اجتماعی قربانی کے مقامات پر خصوصی توجہ مرکوز۔ ہوشیار خبردار، دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا ہی رکھیں۔ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کا انتباہ، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کے استعمال کا مشورہ۔ ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کے انتظامات۔ پنجاب میں صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ تنگ گلیوں میں ڈرون کے ذریعے باقیات اور آلائشوں کی نشاندہی کی گئی۔ شہریوں کو سہولت کے لیے لاہور کے مختلف علاقوں میں 150 سے زائد عارضی کیمپس قائم۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ کوئٹہ میں آلائشیں وصول کرنے کے لیے کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے۔ اہل غزہ نے بھی جنگ، بھوک اور تباہی کے سائے میں عید منائی۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے کھنڈرات اور تباہ گھروں کے درمیان نماز عید ادا کی۔ مسجد اقصی میں بھی سخت اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 1,40,000 فلسطینی شریک ہوئے۔ فلسطینی عوام نے دنیا کو پیغام دیا کہ غزہ آج بھی حوصلے اور امید کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم سے رابطہ۔ ملائیشیا کی قیادت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا امن کوششوں میں ملائیشیا سمیت برادر ممالک کے تعاون نے اہم کردار ادا کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم ریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں کہا خطے میں امن کے قیام سے ایران کی حقیقی معاشی صلاحیت بروئے کار آئے گی۔ برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسعود پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر کیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے تہہ دل سے مشکور ہوں۔ سعودی عرب، قطر، ترکی اور دیگر علاقائی ممالک کا امن کوششوں میں شریک ہونا قابل تعریف ہے۔ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم پر کسی نے بات نہیں کی۔ نہ کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا کسی شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی 7 شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں نئی ترمیم کا مسودہ یا ڈرافٹ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، آئندہ بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے۔ کوشش ہے کہ غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ وسیم اکرم کی بالنگ سٹائل میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو وائرل۔ پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم نے ان دنوں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی قوم کو عید الاضحیٰ پر مبارکباد۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، شاداب خان سمیت دیگر نے اپنے پیغام میں کہا خوب مزے کریں، ڈھیر سارا کھانا کھائیں، صفائی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویمنز کرکٹرز کا کہنا تھا عید پر خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔